السلام علیکم دوستو، 7 مئی کی تاریخ میں دوسری مرتبہ آپ سے مخاطب ہوں۔ 7 مئی پاکستان ایئر فورس کی تاریخ میں شاید ایک اور دن جو بڑا یادگار رہے گا، بالکل ایسے ہی جیسے فروری 2019 میں پاکستان نے 2 بھارتی طیارے مار گرائے تھے۔ اور اس وقت میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسی باتیں جو بڑی کانفیڈینشیل، بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگز میں ہوئیں۔ اس مارکے کی تفصیلات، جو مارکا 7 مئی کی رات 1 بجے، یعنی 7 مئی شروع ہو چکا تھا، درمیانی رات تھی 6 اور 7 مئی کی، وہ مارکا جو پاکستانی اور بھارتی ایئر فورس کے درمیان ہوا، کوئی 1 گھنٹے تک وہ جنگ چلی۔ اب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو کم از کم جو 4 بھارتی طیارے مار گرائے گئے، پاکستان کو تو کہنا ہے کہ ہم نے 5 مار گرائے ہیں، لیکن 4 کی چونکہ بھارتی ذرائع سے تصدیق ہوئی، اور اس میں کہا گیا کہ 3 رافیل بھی تھے، جو کہ جدید ترین طیارہ ہے۔ یورپ اور فرانس اس طیارے پہ فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں دس دا پرائڈ آف یورپ اینڈ فرانس۔ اس طرف رافیل تھے، اس طرف J-10 تھے، جو کہ چینی ساختہ جیٹ طیارے ہیں۔ تو جب رات 1 بجے کے بعد یہ حملہ شروع ہوا مختلف اطراف سے، بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے ریڈارز پہ جو بیپس آئی تھیں، جو وارننگ سائنز آئے تھے، وہ تقریباً 70 تھے، یعنی 70 کے قریب بھارتی طیارے فضا میں بلند ہوئے مختلف بیسز سے، اور وہ پاکستان کے ریڈارز نے ظاہر ہے وہ ڈیٹیکٹ کیے، کیونکہ یہ تو 3 دن سے تیار تھے، انتظار میں تھے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ پہلے ان کی توقع تھی پاکستان کی کہ شاید یہ حملہ صرف شمال کی طرف سے ہوگا، یعنی کشمیر کی طرف سے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ طیارے مختلف سمتوں سے اڑ کے آ رہے ہیں، جس طرح ریڈار پہ ان کو نظر آیا، تو پھر فوری طور پہ ہر سمت میں ان طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر پاکستان ایئر فورس کو بھی تیار کیا گیا، اور ان کو بھی، وہ تو پہلے سے مسلح تھے، تیار تھے، ان پہ PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل لگے ہوئے ہیں، اور رافیل طیارے پہ کوئی میٹیور نام کا ایک ایئر ٹو ایئر میزائل ہے، وہ اس سے لیس ہوتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ جب حملہ شروع ہوا، یعنی ان طیاروں کی نقل و حرکت شروع ہوئی انڈیا کی طرف سے، تو بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے فوراً فون کیا پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز جنرل کاشف عبداللہ کو۔ اگر میں صحیح نام بتا رہا ہوں تو غالباً جنرل کاشف عبداللہ ہی ہیں۔ ان کو فون کیا گیا، اور بھارتی جرنیل نے کہا کہ دیکھیے جی، یہ ہم نے حملے کا آغاز کر دیا ہے، لیکن ہم نے اہداف اپنی مرضی کے چنے ہیں، اور وہ ایسے اہداف ہیں جس سے آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی وہ اہداف کیا تھے، وہ آپ کو ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ انہوں نے چن لیا تھا کہ جو وہ مسجدیں، وہ مدارس، وہ ریزیڈینشل جو کمپلیکسز تھے جن کا تعلق ہوا کرتا تھا یا جن کا تعلق ہے لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ اور جیش محمد کے ساتھ، یعنی مسجد، مدرسہ یا پھر ہاسٹلز، جہاں پہ ان 2 جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہا کرتے تھے یا رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی سخت شرائط کے تحت ان جماعتوں پہ پابندی لگ گئی تھی، اور ان کو کافی ڈی موبلائز بھی کر دیا گیا تھا۔ بہرحال انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے بتایا کہ اس کو ہم نے صرف یہ ٹارگٹ چنے ہیں جن کا انہوں نے کہا بھی کہ ہم نے 9 جگہ 9 مقامات پہ حملے کیا، اور یہ کہ ہم بات کو اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ مزید ایسکیلیشن ہو۔ تو جناب وہ تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن ظاہر ہے اس میں تو اب مسئلہ تھا پاکستان کی جو سرحدیں ہیں اس کی حفاظت تھی، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا اس میں ایشو تھا۔ اور ہوا یہ کہ تقریباً 1 گھنٹے تک
ایک ڈاگ فائٹ اس کو کہتے ہیں، جب جیٹ طیارے آپس میں کہتے ہیں نا گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو توجہ بھی ہٹاتے ہیں. اور جو 70 طیارے جو اڑے تھے انڈیا سے، اس کا مقصد بھی تھا پاکستان کے جو نظام تھا، دفاعی نظام، اس سے توجہ ہٹانا. لیکن جب یہاں سے کوئی 35-40 طیارے تھے پاکستان کے، وہ بھی فضا میں بلند ہوئے، تو اس کو پھر ڈاگ فائٹ کہتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جناب اس میں ہوا یہ کہ جب 1 گھنٹہ تقریباً گزر گیا، اور بھارتی طیارے نشانہ کب بنے؟ یعنی وہ نشانہ اس وقت بنے جب وہ اپنا پے لوڈ جس کو کہتے ہیں، جو بم وغیرہ تھے، وہ میزائل جو انہوں نے مارنے تھے اپنے اہداف پہ، وہ جب اپنے اہداف پہ فائرنگ انہوں نے کر لی، جب وہ واپس جا رہے تھے، اس کے بعد پھر پاکستان کے جو J-10s ہیں، وہاں سے PL-15 جو ایئر ٹو ایئر میزائل ہے وہ ریلیز کیے گئے ان کے پیچھے. انہوں کہتے ہیں نا پیچھے سے جا کے مارا. اور اس میں فرق یہ تھا کہ خود پاکستان کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ فائرنگ ہوئی، میزائل داغے گئے. فرق یہ ہے کہ جو میٹیور میزائل ہے جو کہ رافائل طیاروں پہ لدا ہوتا ہے، اس کی کوئی رینج بتائی جاتی ہے کوئی 150 کلومیٹر ہے. PL-15 چینی ساختہ جو میزائل ہے ایئر ٹو ایئر، اس کی رینج کوئی 190 کلومیٹر تک بھی چلی جاتی ہے اگر اس کو ٹریجیکٹری اچھی مل جائے. تو جناب وہ اتنی سپیڈ سے پھر ان 3-4 طیاروں کو انہوں نے نشانہ بنا دیا. اب بات یہ ہے کہ اس موقع پہ مجھے لگتا ہے کہ چین کی قیادت بھی بڑی خوش ہوگی. وہ اس لیے خوش ہوگی کہ جو 7 مئی کا دن ہے وہ ایک لحاظ سے ٹیکنالوجی کا بھی مقابلہ تھا. ایک طرف یورپ اور فرانس کا فخر رافائل، اور اس پہ جڑے ہوئے ایئر ٹو ایئر میزائل میٹیور، دوسری طرف چینی ساختہ J-10 اور اس پہ لدا ہوا PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل. تو دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح جو چینی ٹیکنالوجی ہے، اور ظاہر ہے اس میں بڑی زبردست قسم کی منصوبہ بندی شامل تھی پاکستان ایئر فورس کی اور آرمی کی کوآرڈینیشن کے ساتھ، جو منصوبہ بندی ہوئی، پھر جس حوصلے کا رات کے اندھیرے میں مظاہرہ کیا پاکستان کے پائلٹوں نے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اب تو بھارتی ذرائع نے بھی مان لیا کہ کم از کم 4 طیارے پاکستان نے مار گرائے. ان کا ملبہ مختلف جگہوں سے ملا، وہ تو رائٹرز نے بھی پہلے اس پہ رپورٹ کر دیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک بڑا ایشو جو بھارت کو پیش آیا کہ رافائل طیارے ان کو بڑے کچھ عرصہ پہلے ہی ملے تھے، ان کے جو انٹیگریشن آف سسٹمز تھا وہ مکمل نہیں تھا، ان کی ٹریننگ جو تھی پائلٹوں کی وہ ابھی ادھوری تھی، ٹریننگ کا سلسلہ ابھی چل رہا تھا، اور اس وجہ سے وہ پھر J-10s یعنی پاکستان کے جو جیٹ تھے اور PL-15 کا مقابلہ نہ کر سکے. شاید انہیں غلط فہمی بھی تھی کہ چونکہ ان کے پاس بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے تو وہ پکڑے نہیں جائیں گے، لیکن پکڑے گئے بالآخر. اور اس کی وجہ سے وزیر اعظم مودی نے کسی موقع پہ ایک ہنستے ہوئے میرے خیال 2019-20 میں یہ ایک بیان بھی دیا تھا. وہ بیان یہ تھا کہ ہمارے پاس جب فرانس کے طیارے آ جائیں گے رافائل تو پھر ہم پاکستان سے نمٹ لیں گے. اور انہوں نے رافائل بھیج کے دیکھ لیا اور پاکستان نے نمٹ کے دیکھ لیا. اور یہ وہ طیارے ہیں جس کے لیے بھارت نے کوئی $9 ارب کا سودا کیا تھا فرانس کے ساتھ. اسی طرح کے کوئی 25-30 طیارے اور جو ہیں وہ بھی بھارت نے اپنی نیوی کے لیے آرڈر کیے ہیں. تو جناب یہ اعصاب کی جنگ تھی، جذبے کی جنگ تھی، اور ٹیکنالوجی کا مقابلہ تھا. اور اس میں کم از کم 7 مئی کے اندھیرے میں صبح کے 2-3-4 بجے سرخرو وہ پاکستانیوں کا جذبہ، چینی جو ایئر کرافٹ تھے، ان کے میزائل تھے، وہ ضرور فتح مند ہوئے ہیں. اس پہ میرا خیال ہے پاکستان کی ایئر فورس کو بلا شبہ مبارکباد دینی چاہیے، اس پہ فخر بھی ہونا چاہیے. سب کو، پاکستانیوں کو اپنی مسلح افواج پہ فخر ہے ایسے مواقع کے لیے.
بھارت میں بھی تمام سیاسی جماعتیں نریندر مودی کے پیچھے کھڑی ہو گئی اس معاملے میں کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے۔ اب پاکستان میں بھی توقع یہ تھی، اپیلیں بھی کی حکومت نے بھی، فوج نے بھی، کہ اس موقع پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ بالکل اس موقع پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان جہاں پہ پاکستان پہ آنچ آنے کی بات ہو، پاکستان کے دفاع کا مسئلہ ہو، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اس پہ سب پاکستانی ایک ہیں۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے فوج کے سربراہ سے بھی، موجودہ حکومت سے بھی، کہ ایک جنگ آپ گھر پہ بھی لڑ رہے ہیں، وہ جنگ جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف جاری ہے، اس جنگ کا ایک اظہار آج یعنی 7 مئی کو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کی صورت میں بھی کیا جس میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں مقدمے کو ایک لحاظ سے ٹھیک قرار دیا گیا۔ اب قوم کی یکجہتی، اتفاق ایسے کاموں سے نہیں ہو سکتی۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قوم کی یکجہتی، اتفاق رائے متقاضی ہوتی ہے عوام کے ریلیف سے، عوام کے ساتھ انصاف یا ان کے اندر انصاف کے احساس سے۔ تو ریکویسٹ میری یہ ہے کہ عوام کی اکثریت کو، اس اکثریت کو جو کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو دوبارہ ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے، ان کا اعتماد جیتنے کے لیے، ان کو سرکاری ریاستی اداروں کے ساتھ دوبارہ جوڑنے کے لیے ان کے دکھوں کا مداوع بھی ضروری ہے۔ ان کی شکایات، ان کی دادرسی بھی اگر ہو جائے تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ تمام قوم یکجا ہو کر کسی بھی بیرونی یورش کا، حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھی نہ ہو۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ایک طرف آپ بڑی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ ہوا اور اس پہ سب کو فخر ہے، اور دوسری طرف یہ کہ عوام کی مشکلات، ان کی شکایات سن کر اور سیاسی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بھی ایک عملی کوششیں کی جائیں، وہ روش چھوڑ کر جس کا ہم مظاہرہ گزشتہ کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔